گھر کو تم دونوں میاں بیوی نے اپنی جگیر سمجھا ہوا ہے کیا؟ جب منہ اٹھایا اور چلے آئے، اب یہ باہر بھی قبضہ کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ میرے پاس اس وقت نہیں ہے کہ میں تمہارے منہ لگوں، اس لیے پلیز تم ہٹو یہاں سے۔ تیری تو تم نے مجھے دھکا دیا۔ اگر تم کہو تو میں امی سے تمہارے رشتے کی بات کروں۔ اگلی قسط میں کہانی ایک انتہائی اہم موڑ لینے والی ہے۔ عافیہ کی ماں اسے اس کے باپ کی سازشوں کے بارے میں بتا دے گی، جسے سن کر عافیہ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اسے یقین ہی نہیں آئے گا کہ جس باپ کو وہ اتنا اچھا سمجھ رہی تھی حقیقت میں وہ ایسا نکلے گا۔ عافیہ جب یہ بات فواد کو بتائے گی تو فواد بھی پریشان ہو جائے گا کہ آخر عافیہ کو ان کے پلان کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ فواد فوراً عافیہ کے باپ کو فون کرے گا اور دونوں اس معاملے پر بات کریں گے۔ فواد کہے گا کہ اب اسے نہیں لگتا کہ عافیہ احمد کو چھوڑ کر اس سے شادی کرے گی، لیکن فواد کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ عافیہ اس کی ساری باتیں پیچھے کھڑی سن رہی ہے۔ جیسے ہی فواد پیچھے مڑ کر دیکھے گا اس کے ہوش اڑ جائیں گے، کیونکہ عافیہ کو فواد اور اس کے باپ کی پوری سازش کا پتہ چل چکا ہوگا۔ عافیہ غصے میں فواد کو ایک زوردار تھپڑ مارے گی اور کہے گی، تم تو شروع سے ہی گھٹیا تھے، میں تمہارے بارے میں بالکل ٹھیک سمجھتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں ردا کی باتوں میں آ کر تم پر بھروسہ کر بیٹھی اور تمہارے ساتھ پارٹنرشپ کر لی، لیکن آج سے ہماری پارٹنرشپ، ہماری دوستی سب ختم۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تم پر دوبارہ اعتبار کروں، اور آج کے بعد تم مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ اس طرح عافیہ کو فواد اور اپنے باپ کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ وہ اپنے باپ کے رویے سے بھی شدید مایوس ہوگی اور اس کے بزنس سے بھی کنارہ کر لے گی۔ اب عافیہ کا ایک ہی مقصد ہوگا کہ کوئی اسے احمد سے جدا نہ کر سکے۔